آپ نے آج عید کا دن ہے اور سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے نماز انہوں نے ادا کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ ہم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھا ہے, چاند دیکھ کر کے ہم نے عید کی ہے. اور والد کا فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ کا کرم ہے. اور باقی اس موقع کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ملت کے اندر امن امان کی بہاریں پیدا فرمائے, اور یہاں کا ایک ہمارا جو روایتی بھائی چارہ جس کی خوبصورتی اور جس کی مثال پوری دنیا کے اندر ہے, اس کو قائم دائم رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم سب لوگوں کا یوگدان خد و کاوش رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ قائم رکھے. کی نماز ادا کی اور آپسی بھائی چارے کو لے کے کیا ہمارا جو ایک روایتی ایک رواج ہے کہ بھی ضرور کے ماننے میں اکٹھے ہو کے جو بھی ہمارے بڑے دن ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے یہاں ایک دوسرے کو بدائی دیتے ہیں. امید کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے یہ کارواں یہاں چلائی سے آگے بھی ہم چلائیں گے, اور یہاں اسی سے اس علاقے میں ترقی ہوگی, شانتی امن ہوگا. اور جو ہمارا کلچر ہے, ہماری تاریخی جو ایک ہماری ہندوستان کا جو کلچر ہے اسے آگے بڑھاوا دینے کے لیے آج کے دن بھی ہر سال کی طرح یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے یہاں آنے سے خوشی ہوگی, مسرت ہوگی, اور ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. یہاں اس علاقے میں پیار ہوگا, امن ہوگا, شانتی ہوگی. آج کے عید کے موقع پہ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے قائد ثانی راجہ فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے, عمر صاحب کی طرف سے, پونچھ کی تمام عوام کو اور پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اس ملک میں امن چین بھائی چارہ جو بڑا رہے, اور اس ملک کی ترقی ہو, اس ریاست کی ترقی ہو. اور جو لوگ اس ملک کے اندر, اس ریاست کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, جو طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, خاص کر کے یو پی کے اندر جو واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی قصوروار ہو اس کو سزا جو ہے وہ قانون کے تحت ملنی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طاقت استعمال کرے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو پوری دنیا میں ایک امیج ہے, اس امیج کو ہمیں بحال رکھنا ہے, اور اس امیج کو تبھی ہم بحال کر سکیں گے جب ہم تمام لوگ اکٹھے رہیں گے. آج عید کے دن جو ہمارے 5 شہید نوجوان بی جی میں ہوئے ہیں, میں ان کو راج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کو صبر عطا کرے, اور جو ان کے گھر والے ہیں خاص کر کے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ ان کو بہتر سے بہتر سہولیت اور اچھا کمپنسیشن ان کے گھر میں کسی کو ایک نوکری ملنی چاہیے. کیونکہ لائن آف ڈیوٹی جب بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے جو انہوں نے جان دی, ان ہمارے جوانوں کی وجہ سے ہی ہم جو اپنے گھروں میں, اپنی ریاست میں, اپنے ملک میں رات کو امن چین سے سوتے ہیں. میں پھر سے افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ جو جانے گئی, اور خاص کر کے جو بھی اس میں قصوروار ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے سزا ملنی چاہیے, اور گورنمنٹ کو سخت ایکشن جو ہے ان کے اوپر لینا چاہیے. تھینک یو سر. پوری جا کر پیچھے کر دیش کو, پوری دنیا کو عید کی بہت بہت مبارک. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہندوستان کا آپسی بھائی چارہ ہے, جو ہندو مسلمان سے اتحاد کا نعرہ ہے, اللہ پاک اس بھائی چارے کو ہمیشہ قائم رکھے, اور ہمارے ہندوستان کو ہمیشہ چمکتا ہوا اور دنیا میں سب سے اوپر. اگر کسی کا موبائل کھو گیا اور جو پر حضرت سید حافظ قاری صاحب پذیر ہوا ہے, اور ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کتنی رضاکار تنظیمیں تھیں, فوج کی جانب سے, پولیس کی جانب سے, کتنی ہی افطار پارٹیوں کا یہاں پر اہتمام کیا گیا. اور پونچھ کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کا ہندو مسلم سکھ بھائی چارہ, اور اسی میں ہم لوگوں کی حیات کا جو راز مضمر ہے کہ سرحدی ضلع پچھلے 75 سال سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اور بھائی بھائی ہو کر کے اور شیر و شکر ہو کر کے ہم یہاں پر رہتے ہیں. اور یہ